رانا صاحب بہت سے سوالات ہیں جن کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن شروع کرتے ہیں 9 مئی سے۔ 9 مئی سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن، اور 9 مئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کہاں چلی گئی یا خود کو لے گئی؟ یہ آپ ایسا سمجھیں کہ عمران خان جس کے متعلق میں بھی یہ کہتا رہا ہوں اور باقی لوگ بھی یہ بات کرتے رہے ہیں کہ یہ ایک فتنہ ہے اور یہ ملک کو افراتفری اور انارکی کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ اگر قوم نے اس کی شناخت نہ کی اور اس کا ادراک نہ کیا تو یہ قوم کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا۔ ہوا تو بہت برا ہے جو بھی اس دن ہوا، اس کے کسی ایکٹ کو جو ہے وہ جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کا نیٹ رزلٹ یہ ہے کہ اس فتنے نے اپنی ہی پارٹی کے اوپر جو ہے نا اس نے حملہ کر دیا، اپنی ہی پارٹی کو حادثے سے دوچار کر دیا۔ ملک اور قوم تو اس حادثے سے بچ گئی، لیکن اس کی پارٹی جو ہے نا اس میں بالکل تباہ ہو گئی ہے۔ اس میں بہت سارے لوگ اس کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ تو یہ اس نے باقاعدہ ایک منصوبہ بندی سے کیا، اور اس کا شاید اس سے کوئی جو اور طرح کا یہ اس کا خیال تھا، یہ سمجھتا تھا کہ یہ چند 100 لوگ جو میں نے ٹرینڈ کر دیے، جن کو یہ ٹائیگر کہتا تھا، کہ یہ فوج کے اوپر حملہ آور ہوں گے یا فوجی تنصیبات کے اوپر، کور کمانڈرز کے گھروں کے اوپر اور مخالف سیاستدانوں کے گھروں کے اوپر، یہ وہاں پہ جا کے جو ہے وہ بلبہ کریں گے، گراؤ جلاؤ کریں گے، اور عوام جو ہے وہ لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ سڑکوں پہ آ جائیں گے ان کی بیک پہ۔ جبکہ ہمارا اندازہ شروع سے یہ تھا کہ عوام اس عمل کے ساتھ نہیں ہے۔ لوگ ٹھیک ہے، ووٹ اسے بھی لاکھوں میں ملے، ہمیں بھی لاکھوں میں ملے، لیکن ووٹر کا ووٹ دینا، کسی کو فیور کرنا اور اس انتہا کو پہنچ جانا کہ اپنی ریاست کے خلاف جو ہے وہ کوئی اٹھ کھڑا ہو، اس میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو اس نے جتنے بھی احتجاج کیے، اس نے 25 مئی کو اسلام آباد میں حملہ آور ہونے کی بات کی، اس میں لوگوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ اس نے لانگ مارچ کیا، پوری طرح سے ناکام ہوا۔ اس نے پھر یہاں اسلام آباد کے اوپر انسانوں کا سمندر اکٹھا کرنے کی بات کی، اس میں بری طرح سے ناکام ہوا۔ تو پھر وہی اب ہوا کہ جب انہوں نے یہ کام کیا، ان کے جو ٹرینڈ ورکرز تھے، جن کو پٹرول بم بنانے آتے تھے، جن کو گلیل چلانا آتی تھی، جن کو آگ لگانا آتی تھی، یہ سارا اس کام کے لیے یہ لوگ نکلے، لیکن بعد میں جو یہ سوچ رہے تھے کہ عوامی جو ہے وہ ایک پریشر آئے گا، وہ نہیں آیا، تو اس کی وجہ سے یہ خود حادثے کا شکار ہو گئے۔ اچھا، اس کے بعد لیکن ابھی بھی وہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے بیانات آپ کے سامنے نہیں، ذمہ داری وہ لے چکے ہیں۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ ابھی ویسے جی آئی ٹی کے سامنے پیش نہیں ہو، اس میں وہ کہہ رہے تھے نوٹس بڑا دیر سے ملا، پھر اس کے بعد وہ کہہ رہے میں نے ہائی کورٹ میں بھی پیش ہونا تھا، پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میرے اوپر جھوٹے بے بنیاد کیسز ہیں، اور یہ جس دن ہوا اس دن میں تو ناجائز کا لفظ استعمال کیا، انہوں نے کہا ناجائز میں حراست میں تھا۔ نہیں، تو معاملہ یہ ہے کہ اور بلکہ وہ تو کہتے رہے تحقیقات اس طرح ہونی چاہیے کہ وہ بیسیکلی یہ موقف دیتے رہے کہ جس طرح یہ سب کچھ حکومت نے پلان کیا تھا۔ نہیں، معاملہ یہ ہے کہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں وہ تو ظاہری بات ان کی شکلیں چل رہی ہیں، ٹی وی نادرا سے ریکارڈ نکل آتا ہے۔ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ جو لوگ وہاں پہ لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، جو لوگ وہاں پہ لے کے گئے ہیں، کچھ آپ لوگوں نے آڈیوز، جن لوگوں نے آڈیوز کی ہیں کہ جی فلاں جگہ پہ اکٹھے ہو، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا کیا ٹارگٹ ہے، آپ نے کہاں پہ جانا ہے، آپ ہر جگہ اپنے ٹارگٹ کے مطابق پہنچیں، جو پھر وہاں پہ پہنچے، جنہوں نے ٹریس پاس کیا، جو لوٹ رہے ہیں، جو وردیوں کو جو ہے وہ گما رہے ہیں، بے حرمتی کر رہے ہیں، جو وہاں سے چیزیں اٹھا رہے ہیں، جو وہاں پہ آگ لگا رہے ہیں، ان کی شکلیں سب کے سامنے ہیں۔ اب جب شکلیں سب کے سامنے تو نظر آ رہا ہے نا، تو وہ شناخت ہو گئی کس پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ انہی لوگوں کو تو یہاں اس نے زمان پارک میں بٹھایا ہوا تھا، انہی لوگوں کو تو روز یہ ٹرینڈ کر رہا تھا، ان کے ذہنوں میں جو ہے وہ زہر انجیکٹ کر رہا تھا، نفرت کا، فوج کے خلاف، مخالف سیاسی جماعتوں کے خلاف۔ ان کے سامنے روز یہ گالیاں دے رہا تھا ہر کسی کو کہ جی فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے۔ فوج میں اعلیٰ منصب پہ قائم جو آفیسرز ہیں، ان کے نام لے لے کے، آرمی چیف کا نام لے لے کے، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، اسپیچ کرتے تھے، اس اسپیچ نے یہ جو ینگسٹرز ہیں ان کی ذہن سازی کی۔
ذہن سازی کی. اور دیکھیں حالانکہ وہ دیکھیں ان میں سے بعض بچے ایسے ہیں جو بڑے پڑھے لکھے ہیں, ان کا بڑا فیوچر ہے, وہ بڑے اچھے جابس پہ اوپر کام کرنے والے ہیں, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, لیکن اس دیکھیں کہ اس نے کس طرح سے بیڑا کر کیا ہے, ان لوگوں کے ذہنوں میں زہر بھرا ہے. حقیقی آزادی جی چھین کے لیں گے, یعنی یہ ایسے, یہ جہاد ہے, یہ کون کہتا رہا ہے, یہ کہتا رہا ہے نا. تو اب یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ جی اس سارے معاملے میں ہر چیز کا آرکیٹیکٹ تو یہ ہے. یہ عمران خان کی گرفتاری ریڈ لائن ہوگی, یہ کس نے نعرہ دیا, یہ کس نے دیا کہ یہ جہاد ہے اور باقی سارے جو ہیں وہ دوسری طرف کافر ہیں, یہ نعرہ کس نے دیا کہ جی چھین کے لیں گے اور جو ہے وہ عوام جب چڑھ دوڑیں گے تو کوئی چیز جو ہے وہ آگے نہیں بچے گی, عوام کا سیلاب ہوگا اور اسلام آباد میں جو ہے وہ مجھے چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. یہ ساری باتیں کون کرتا رہا ہے, یہی کرتا رہا ہے. یعنی آپ کو لگتا ہے جو ان کو لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں ان لوگوں کو اس بات کا احساس ہو چکا ہے کہ جو معاملہ ہے اب یہ سیاست سے بڑھ کر قومی سلامتی کا ایشو بن چکا ہے, اور قومی سلامتی کی اگر بات کیجیے تو ہر جو محب وطن پاکستانی ہے وہ پھر اس پہ کمپرومائز نہیں کرے گا. ظاہر بات ہے سب سے پہلے تو ہمارے لیے ہمارا وطن ہے. دیکھیں اس میں دو تین چیزیں جو ہے نا وہ بڑی جو ہے نا وہ عجیب و غریب ہوئی ہیں, جن کا نیٹ رزلٹ جو ہے, جن کا ایک فطری نتیجہ بھی یہی ہونا تھا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے فوجی حکومت جب ہو یا ہمارے حکومتیں رہی ہیں تو اس لیے آپ اس حد تک بات کر سکتے ہیں کہ جی فلاں جنرل نے, فلاں بندے نے یہ غلط کر دیا, وہ غلط کر دیا, یہ سبھی کرتے رہے ہیں, ہم بھی کرتے رہے ہیں, دوسرے بھی کرتے رہے ہیں. لیکن فوج کو اس کی اس کیپیسٹی میں کبھی کسی نے برا نہیں کہا. اگر کسی نے پرویز مشرف کو برا کہا, اگر کسی نے قمر جاوید باجوہ صاحب پر تنقید کی تو نام لے کے کی کہ جی آپ نے یہ غلط کیا یا آپ کی بات یہ غلط ہے. فوج کو بحیثیت فوج آج تک کبھی کسی نے جو ہے وہ برا نہیں کہا, کسی نے جو ہے وہ اس کے متعلق بات نہیں کی. انہوں نے اس کے اوپر حملہ کر دیا. پھر دوسری بات یہ کہ بات کرنا, سیاستدان آپ دیکھیں ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن بعد میں وہ اکٹھے ہو کے بیٹھ بھی جاتے ہیں. لیکن آپ دوسروں کے گھروں تک پہنچ جائیں, ان گھروں کو میں داخل ہو کے لوٹ مار کریں اور لوٹ مار کرنے کے بعد اس کو آگ لگا دیں, یہ چیزیں جو ہیں یہ کیسے برداشت ہو. ایک تو انہوں نے یہ بہت ایکسیس کیا انہوں نے. دوسرا جو ہے اس میں شاید اس کے اوپر بھی کوئی معافی تلافی کا کوئی یا کوئی جواز ان کو مل جاتا ہے. دوسرا جو انہوں نے شہداء کے یادگاروں پہ کیا ہے اس کا تو جتنا یعنی جتنا زیادہ رد عمل آیا ہے, آپ شہداء کی فیملیز کو فیس نہیں کر سکتے, آپ ان کے بچوں کو فیس نہیں کر سکتے. جو یہ ہم نے فنکشنز کیے ہیں ان کی فیملیز کو بلایا ہے, آپ یقین کریں گے ان کے بچے جو ہیں وہ ماشاءاللہ اتنے سمجھدار ہیں, انہیں اتنا ناز ہے, انہیں اتنا فخر ہے اپنے والد کی قربانی کے اوپر کہ آپ وہ جو آپ سے پوچھتے ہیں آپ ان کو آپ فیس نہیں کر سکتے, ان کا جواب نہیں دے سکتے. تو انہوں نے وہ جو کیا اس کا تو پھر اس کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے اب کوئی جو ہے نا وہ پھر گنجائش ہے ہی نہیں. اور یہ جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے اس میں بھی یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس بات کا خوف ہے کہ اگر ہم نے کوئی ان کے ساتھ مذاکرات میں ہم ان کے ساتھ بیٹھے تو یہ جذبات سارے ہماری طرف ہو جائیں گے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. انتظار تھا نا, چلو اس بار وہ کرتے ہیں جو اس سے پہلے کیا ہی نہیں. قسمت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیتنا ہوگا. سب میں ہے شیر جیسی لہر, ذرہ ذرہ بھی ہر کنٹیسٹنٹ کو لگے گا پہاڑ. لڑکھڑانا نہیں ہے, کھول دو اپنے پنکھ اگر آسمان چھونا ہے. ابے لگ رہا ہے یہ سب پہلے بھی کہیں سنا ہے. انٹرٹینمنٹ کی گارنٹی جناب, کیونکہ یہاں کھیلو گے کودو گے تو بنو گے نواب. خوش رہو پاکستان. خوش رہو پاکستان بدھ اور جمعرات شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।